बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। रात को 2:30 बजे का वक्त था और एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन अयाज हुसैन जो हैं वो डीएसपी उस्मान हैदर से सवालात कर रहे थे और उनके सामने वो शवाहिद रख रहे थे। वो शवाहिद जो कि उनकी बेटी और उनकी अहलिया के कत्ल के हवाले से उनकी तरफ जा रहे थे। 10 मिनट तक डीएसपी उस्मान हैदर खामोश रहे और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे आप शेखुपुरा ले चलें। रात का वक्त था, तकरीबन धुंध चल रही थी, मोटरवे बंद की हुई थी। बहरहाल मोटरवे खुलवाई गई और उसके बाद काला शाह काकू के पास जाके डीएसपी उस्मान हैदर ने कहा कि यहाँ पे रुके और उसके पास खाई के पास जाके उन्होंने कहा कि यहाँ पे मैंने अपनी बीवी की लाश फेंकी थी। उसी वक्त वहां पे फिरोजवाला के जो थाने के एसएचओ हैं उनको बुलाया गया और उनको ये कहा गया कि जो लावारिस लाशों के हवाले से रोजनामचा है वो अपने साथ लेके आए। और फिर वहां पे थोड़ी सी छानबीन के बाद पता चला कि 5 अक्टूबर को एक खातून की लाश यहां पे मिली थी जिसे गुमशुदा या कुछ भी जिस तरह एक सीआरपीसी 174 की एक कार्रवाई होती है जिसके अंदर लावारिस लाशों को जो है वहां पे उनकी इंदराज होता है और कहा यह जा रहा है कि उसका फिर पोस्टमार्टम भी। और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि मुझे आप कसूर की तरफ ले चलें और कहना थाने की हदूद के पास नाले के करीब जो है जाके वहां पे मेला राम गांव के करीब जो नदी है वहां पे कहते हैं कि मैंने अपनी बेटी की लाश यहां पे फेंकी थी। अब वहां पे भी वही प्रोसेस को दोहराया जाता है। वहां के थाने के जो एसएचओ हैं बुलाया जाता है, उनसे रोजनामचा मंगवाया जाता है और वो बताते हैं कि यहां से 27 सितंबर को एक लड़की की लाश मिली थी जिसकी उम्र 20 से 25 साल थी। ये सब कुछ तय होने के बाद अब इस वक्त वाकयात जो हैं वो सबके सामने हैं और हर वो शख्स जो कि इस स्टोरी को जानता है या एक दफा देख चुका है वो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि एक डीएसपी जो कि गजेटेड ऑफिसर था, डायरेक्ट एसएचओ भर्ती हुआ था और उसने ये काम क्यों किया जबकि वो खुद डीएसपी इन्वेस्टिगेशन था कसूर में। अब एक तो उसने ये अक्लमंदी की कि उसने अपनी तरफ से दोनों लाशों को लाहौर की हदूद से डिफरेंट साइड पे फेंका ताकि जब भी पुलिस के पास शवाहिद इकट्ठे होना शुरू हो तो लाहौर के जो पुलिस है वो लाहौर के अंदर ही खपती रहे और उसको लाशें ना मिले। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मारा क्यों। अब एक बात जो कही जा रही है वो ये है कि जो उनकी बीवी थी समिया, इनकी 2 शादियां हो चुकी हैं। जो पहली बीवी है वो समिया जबकि जो दूसरी बीवी है वो उनके अपने खानदान से है। अब जो पहली बीवी के बारे में कई मुबैना अफवाहें चल रही हैं और कहा यह जाता है कि ये शोबिस के कारोबार से थी, मतलब स्टेज ड्रामों में डांसर या कुछ इस तरह का काम करती थी। अब इनके पास एक प्लॉट था 10 मरले का जो कुछ अरसे पहले डीएसपी उस्मान हैदर गुजर ने फरोख्त कर दिया और इसके ऊपर बहुत ज्यादा फड्डा रहता था कि मैंने अपनी बेटी को एक घर बना के देना है और वो प्लॉट जो है वो सेल कर दिया गया। अब 25 सितंबर की रात को खाना खा रहे होते हैं, रेस्टोरेंट से खाना खा के निकलते हैं और एयरपोर्ट के सामने रिंग रोड के ऊपर जो है वो आपस में बातचीत शुरू होती है और वो कहती है कि आप मुझे प्लॉट कब लेके देंगे। अब वो कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूं, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, जैसे ही पैसे होते हैं तो मैं ये प्लॉट तुम्हें जरूर लेके दूंगा। और इसके ऊपर वो खातून ये फिक्रा कहती है कि अगर मैं इसको अब तक कोठे पे बिठाती तो ये प्लॉट बन चुका होता। अब प्राइवेट पिस्टल जो है वो उस्मान हैदर के पास उस वक्त मौजूद थी। उसने उसी वक्त वो पिस्टल निकाली और 2 गोलियां अपनी बीवी और 1 गोली अपनी बेटी को मार दी। अब लाशें वो एक लाश कान्हा के अंदर, दूसरी लाश काला शाह काकू की खाई के अंदर और इस तरीके से करने के बाद घर में आके गाड़ी को धो के तमाम तर मामलात कर चुके थे। इसी दौरान उन्होंने उच्च शरीफ के अंदर अपनी साली के घर पर भी गए और ढूंढने की कोशिश की कि मेरी बीवी और बेटी कहाँ है। 15 की कॉल आ गई, उन्होंने कहा कि ये लाहौर का मामला है, आप यहाँ पे मसले मसाइल पैदा ना करें। लेकिन उसके बाद उसकी बहन ने फौरी तौर पे हाई कोर्ट के अंदर भी एप्लीकेशन दी, डीपीओ को भी दी, सीएम को भी दी, हर जगह पे एप्लीकेशंस देना शुरू कर दी और यहाँ बरकी थाने के अंदर
جو تفتیش چل رہی تھی اس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ وہ تمام تر سپورٹ کی جا رہی تھی ڈی ایس پی عثمان حیدر کو، لیکن اس کے بعد جب معاملات اعلیٰ حکام تک گئے تو جو ٹیمیں بنا دی گئیں اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ چیزیں جو ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ سمت میں چلنا شروع ہوئیں۔ سی ڈی آر نکالا گیا، سی ڈی آر نکالنے کے بعد وہاں پہ ایک چیز جس نے ان پولیس افسران کا یا جو انویسٹیگیشن کے افسر تھے ان کا شک عثمان حیدر کی طرف کیا، وہ یہ تھا کہ 25 سپٹمبر کی رات 2:30 بجے سے لے کے 3:30 بجے تک عثمان حیدر کا فون بند تھا، یعنی کہ ایک حاضر سروس ڈی ایس پی کا رات کو 5 گھنٹے تک فون بند ہونا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اب اس کے ساتھ ہی 6 نمبروں پر جو سی ڈی آر نکالی گئیں، 1000 سے زیادہ کالز اور کانٹیکٹس کو دیکھا گیا، کب کس سے کیسے کس طرح رابطہ کیا گیا، اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ عثمان حیدر کے گھر کا فورینزک کیا جائے گا۔ اب وہاں پہ بیڈ سے، جو بیسن ہے وہاں سے اور فلور سے ان کو کچھ اس طرح کے ذرات ملے خون کے جو کہ ان کی بیٹی اور ان کی بیوی کے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ بیوی اور بیٹی اس گھر کے اندر رہتے تھے، کسی کو کوئی سوئی چوب سکتی ہے یا کوئی اس طرح کی واقعہ پیش آ سکتا ہے، تو یہ کوئی ایسے شواہد نہیں تھے جس کی بنیاد پہ ڈی ایس پی عثمان حیدر کے اوپر شک کیا جاتا۔ اب اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ گاڑی، سرکاری گاڑی جو ہے جو کہ ڈی ایس پی عثمان حیدر چلاتے تھے، خود چلاتے تھے، اس کا فورینزک کیا جائے۔ سیٹیں دھل چکی تھیں، لیکن اس کے بعد پولیس نے یہ فیصلہ کیا کہ سیٹوں کے کور اتار کے نیچے فوم تک پہنچا جائے، اور جب وہ فوم تک پہنچے تو حیران رہ گئے کہ اس فوم پر خون کے بے شمار دھبے تھے، اور وہاں پہ جو ہے جب اس کو ڈی این اے یا اس کے جو فورینزک اور دیگر ٹیسٹ کیے گئے، کراس میچنگ کی گئی، تو وہ اگلی سیٹ کے اوپر ان کی بیوی سمیہ کا خون اور اس کی پچھلی جو سیٹ ہے اس کے اوپر ان کی بیٹی خانسہ کا خون نکلا۔ اور اس کے بعد یہ ساری کے ساری انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ڈی ایس پی عثمان حیدر کو حراست میں لے لیا گیا ہے، ان کو سروس سے معطل کر دیا گیا ہے، لیکن کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی ایس پی عثمان حیدر کو پھانسی کے پھندے تک پہنچانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ بے شک وہ اقرار کر چکے ہیں، لیکن اقرار تو آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر وردہ کے قتل میں رضا نے بھی کیا تھا، لیکن اس کے بعد عدالت میں جا کے وہ مکر گئی ہے، اور صرف ایک شخص نے اس کی ذمہ داری لی ہے جو کہ اجرتی قاتل تھا، جس کا نام پرویز ہے، جبکہ جو دوسرا اجرتی قاتل تھا شمریز، اس کو مار دیا گیا ہے، اور یہ کیس بڑا کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے۔ اب یہاں پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو 164 کا بیان لیا جائے گا مجسٹریٹ کے سامنے، وہ انتہائی اہم ہے کہ ڈی ایس پی عثمان حیدر وہاں پہ جا کے کیا بات کرتے ہیں۔ دوسرا سب سے اہم چیز کہ جو آلہ قتل یعنی کہ وہ پرائیویٹ پسٹل ہے، وہ ابھی تک عثمان حیدر سے پولیس برآمد کروانے میں ناکام رہی ہے۔ تیسری چیز کہ ڈی این اے ٹیسٹ کس طرح کیے جائیں گے، وہ لاشیں جو کہ ڈی کمپوز ہو چکی تھی، خاص طور پہ جو بیوی کی لاش ہے وہ بہت برے طریقے سے کھلی پڑی ہوئی، وہ ڈی کمپوز ہو گئی، اس میں صرف ہڈیاں رہ گئی تھیں۔ 10 دن تک جھاڑی میں کھلی روشنی کے اندر، سورج کے نیچے اور فضا کے اندر، ایک گندے ماحول کے اندر لاش کا کیا حشر ہوتا ہے یہ آپ بڑے بہتر طریقے سے جانتے ہیں، اور پھر ان لاشوں کو دفنا بھی دیا گیا۔ تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ڈی این اے میچ کرنے والی جو بات ہے یہ مبینہ طور پہ درست نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اس سارے معاملے کے اندر جو ایک ایف آئی آر درج کروائی گئی تھی وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید 365 کی تھی، اب اس کو 302 میں بدلنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی اور اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں جس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ قانون کا سہارا لیتے ہوئے ڈی ایس پی عثمان حیدر جو ہیں وہ شاید بچ جائیں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ڈی ایس پی عثمان حیدر اپنی بیوی کو قتل کرنے میں کیوں مجبور ہوئے، اور آخر وہ کون سی وجوہات تھیں؟ کیا اس کے اندر کوئی کالے جادو کا معاملہ تھا؟ کیا وہ بار بار یہ باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جس طرح کا ان کی بیوی کا بیک گراؤنڈ تھا اور جو ان کی دو دیگر فیملی ہے، اب مسئلہ کیا چل رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو اس کی بیٹی ہے وہ اس کی بیٹی نہیں تھی، وہ کسی اور کی بیٹی تھی۔ اب یہ اس کے پیچھے کون ہے؟ ایک جو مرحوم سمیہ کے گھر والے ہیں وہ تمام تر الزامات
ڈی ایس پی عثمان حیدر کی فیملی، اس کے بھائی، اس کی جو بیوی ہے دوسری، اس کے بھائی، ان کے اوپر لگا رہے ہیں رنگ برنگے قسم کے، جبکہ وہ جو ہیں وہ ان کے بیک گراؤنڈ کے اوپر مختلف قسم کے بیانات دے رہے ہیں، اور اس طرح سے یہ دونوں طرف سے جو چیزیں ہیں وہ ایک دوسرے کو گندا کرنے کے حوالے سے چل رہی ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ انسان جو ہے، چاہے وہ کتنا بڑا عہدے پہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا سینسیبل کیوں نہ ہو، چاہے اس کی عمر 50 سال سے زیادہ کیوں نہ ہو، بعض اوقات جو جذبات ہیں، اور خاص طور پہ جب آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جو فوری طور پہ کسی کی جان لے سکتی ہو، ایک لمحے کی عدم برداشت جو ہے وہ آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتی ہے۔ مجھے میسیج میں بتائیں کہ آپ کی نظر میں کیا ڈی ایس پی عثمان حیدر کو اس کے کیے کی سزا ملے گی، یا وہ کامیاب ہو جائے گا اس سسٹم سے بچنے میں اور کچھ عرصے کے بعد وہ رہا ہو جائے گا؟ اس حوالے سے مجھے آپ نے ضرور کومنٹس کرنے ہیں اور مجھے بتانا ہے کہ اس حوالے سے آپ مزید اور کیا جاننا چاہتے ہیں، تاکہ میں اس حوالے سے کھوج لگا کے آپ تک مزید انفارمیشن لے کے آؤں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔